پر جلوہ بار مظہر مستان بابا حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری نظائر الاسلام صاحب قبلہ حافظ ہند و بانی دارالعلوم سرکار کلام، اور جناب حضرت علامہ مولانا سید انوار علی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا محمد اشرف عرف مستان، اس کے علاوہ شاعر اسلام جناب عادل رضا اور کافی حضرات جو جہاں ہیں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے، اور آپ تمامی حضرات جشن سرکار کلام و دستار بندی کے اندر تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، آپ جب تاریخ کو پڑھیں گے آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، بظاہر اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے بھی رب کا پیغام قوم کو دیا، اللہ کی معرفت بتائی اور چلے گئے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی تشریف لائے، سب نے یہی پیغام دیا، اللہ ایک ہے، اسی کو مانو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 500 سال کا زمانہ گزر جاتا ہے، کوئی نبی نہیں تشریف لاتا ہے، تو پوری دنیا گمراہی کے اندر ملوث ہو جاتی ہے، تاریکی میں چلنا شروع کر دیتی ہے، گمراہی پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پوری دنیا کے اندر جو طاقتور ہے وہ کمزور کو ستا رہا ہے، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ایک خدا کو چھوڑ کر نہ جانے لوگ کس کس کو خدا مان رہے تھے۔ اس وقت کمزوروں کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، اے پاک پروردگار کسی ایسے کو بھیج دے جو ہماری لاج رکھ لے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور مکہ کی سرزمین پر 12 ربیع الاول کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اے دنیا والو، یہ آنے والا پیغمبر آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ اعلان جب قرآن پاک کے اندر اترتا ہے تو زمانہ میرے رسول کے کردار سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، جب جب نبی تشریف لاتے تھے، انبیاء تشریف لاتے تھے تو ان انبیاء تشریف لاتے تھے تو قوم کی ہدایت ہوتی تھی، لیکن نبی کے بعد، تیرے محبوب کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن زمانہ ایسا آئے گا لوگ تیری معرفت چھوڑ دیں گے، تیری نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے، تو ان کو راستہ دکھانے کے لیے کون آئے گا، ان کو رہنمائی کرنے کے لیے کون آئے گا؟ جب زمانہ میرے رسول کے کردار سے سوال کرتا ہے تو رسول پاک کے کردار سے جواب آتا ہے۔ جو کام پہلی امت کے نبی کیا کرتے تھے، جو کام پہلی امت کے رسول کیا کرتے تھے، جو کام پہلی امت کے پیغمبر کیا کرتے تھے، وہی کام میری امت کے ولی کرتے ہوئے نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت مصطفیٰ کے جو ولی ہیں، وہ کام وہی کریں گے جو نبی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں، اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا دارالعلوم، تقریباً 40 یا 50 بچے جو پڑھ رہے ہیں، زیر تعلیم ہیں، 7 سے 10 تقریباً اساتذہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے گھروں کو
جب اس کے نظام کو چلاتے ہیں 2 یا 3 یا 4 5 بچے ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں تو ایک باپ کو جب مہینے کا آخر ہوتا ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پورے گھر کا نظام، ان کا راشن پانی کھانے پینے کا، اسکول کی فیس کس طریقے سے سب انتظام کیا جائے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اپنا گھر چلاتے ہیں تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، جو ہی مہینے کا آخر ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، لائٹ کا بل، کھانے کا خرچہ، بچوں کی فیس، بچوں کی ڈریس، یہ وہ. لیکن قربان جائیے، اتنے بڑا ادارہ، اساتذہ کا کھانا، بچوں کا قیام و طعام کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، لیکن اس کو اتنا سنبھالنے والا کون؟ صرف ایک ذات، حافظ ہند کی ایک ہی ذات ہے، یہ اکیلے اس دارالعلوم کو چلا رہے ہیں. میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، اے پاک پروردگار، ہمارے گھروں کے اندر 2 بچے ہوں تو ہمیں گھر چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، 5 بچے ہوں گھر چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اتنا بڑا پریوار ہے، 60 بچے پڑھ رہے ہیں، 10 اساتذہ اس کے اندر رہتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی ہیں، بچوں کا کھانے پینے کا انتظام ہے، اور بھی خرچے ہوا کرتے ہیں. یہ اس طریقے سے کون چلا رہا ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے. انسان حیران ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ والوں کے ہاتھوں پر اور اللہ والوں کا سایہ جس پر پڑ جاتا ہے اس کی شان ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے خاندان کو پالتا ہوا نظر آتا ہے، وہ چاہتا ہے دوسروں کی پرورش کرتا ہوا نظر آتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ حافظ ہند پر کس کا ہاتھ ہے تو غیب سے آواز آنے لگی، تو جاننا چاہتا ہے حافظ ہند پر کس کا ہاتھ ہے تو مستان بابا کی شان کو دیکھ لے. وہ مستان بابا کہ جن کی جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، بھرتا ہوا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان پر کس کا سایہ ہے؟ حضور مفتی اعظم راجستھان کا سایہ ہے. کون حضور مفتی اعظم راجستھان؟ جنہوں نے ہزاروں بچوں کو عالم دین بنایا ہے، مفتی دین بنایا ہے، جن کی کرامتوں کو دیکھ صاحب ہیں ان سے آپ سن سکتے ہیں بے شمار کرامتیں ہیں. جب ایسے اللہ والوں کا ایسی ذات پر سایہ ہوا کرتا ہے تو بڑے بڑے ادارے چلایا کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی رہنمائی کیا کرتے ہیں. تو مسلمانوں میں کہنا چاہوں گا ایسی باتوں پر حیران نہیں ہونا ہے، بلکہ ایسے لوگوں پر بڑے لوگوں کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، ان کا فیضان ہوا کرتا ہے. مختار اشرف کا ان پر فیضان ہے، خواجہ غریب نواز کا ان پر فیضان ہے، مستان بابا کا ان پر فیضان ہے، مفتی اعظم راجستھان کا ان پر فیضان ہے. اور آپ چتور کی سرزمین پر چلے جائیں، سید سردار احمد صاحب کا ان پر فیضان ہے. ان تمام بزرگوں نے آپ کو خلافت دے رکھی ہے، اور اسی لیے جو ہے آپ کام کرتے جا رہے ہیں قوم کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو راستہ دیتا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان حضور سرکار کلام، زندہ باد، فیضان حضور سرکار کلام، زندہ باد، اشرفی دولہ. زندہ باد. ہم سمجھتے ہیں پریشانی ان پر نہیں، پریشانی ہر انسان پر آتی ہے، مصیبت ہر انسان پر آتی ہے. آپ قرآن پاک کی جب تلاوت کریں گے تو قرآن پاک کی تفسیر کے اندر آپ پڑھیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب امتحان لینا چاہا تو ان کو ایسی بیماری دے دی کہ پورے شریر کے اندر آبلہ اور زخم پڑ جاتے ہیں، اور آپ کے شریر کے اندر کیڑے بھی پڑنے لگتے ہیں. جو کیڑا زمین پر گرتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام اس کو زمین سے اٹھاتے تھے، اپنے جسم پر اسی جگہ رکھ دیتے تھے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اے مولا اس کیڑے کا غذا جو ہے زمین پر نہیں ہے، میرا جسم ہے. ایسی مصیبت ایسی پریشانیوں سے حضرت ایوب علیہ السلام گزر رہے ہیں، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اور آزمانا چاہا تو پوری قوم آپ کو بستی سے باہر ڈال دیتی ہے، بستی کے باہر چھوڑ آ جاتی ہے. اس وقت سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ والوں پر بھی امتحان ہوتا ہے، اللہ والوں پر مصیبت آتی ہے، سب پر مصیبت آتی ہے، لیکن جس پر زیادہ بڑی مصیبت آتی ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا جس پہ زیادہ مصیبت آتی ہے اس کا ایمان بھی کامل ہوا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان حضور مستان بابا، زندہ باد، جشن دستار بندی، زندہ باد، دارالعلوم سرکار کلام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. آپ جو اپنے نگاہوں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان 4 بچوں نے حفظ مکمل کیا،
पूरा कुरान पाक सीने में ले लिया। ये आम और छोटी बात नहीं हुआ करती है। जिस कुरान को कुरान पाक को पहाड़ पर उतारना चाहा, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, लेकिन इन हाफिजों ने अपने सीनों के अंदर उसको रख लिया है। बड़ी शान की बात है। आप देखें, बिस्मिल्लाह पढ़ने से, आपने सुना होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रिवायत है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से एक कब्र के अंदर उसको अजाब हो रहा था और उसके बच्चे ने जमीन के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ा तो अल्लाह तबारुक ताला ने उसके बाप को जो कब्र के अंदर अजाब हो रहा था उसको माफ कर दिया था। इन बच्चों ने पूरा कुरान पाक सीने के अंदर बसा लिया है और इन बच्चों को तैयार किया है यहाँ के असातिज़ा ने। अल्लाह तबारुक ताला इन असातिज़ा की, यहाँ के पानी की और इन बच्चों की सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अक़ूलु व नक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।